ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا، ایرانی مسلمانوں کو ممنون رہنا چاہیے حضرت عمر کا۔ میں نے کہا حضرت عمر نے تو تیسری جنگ کے اندر ایران کو فتح کیا تھا، پہلی دو جنگوں میں مسلمان ہارے کیوں تھے؟ اس لیے کہ علی کا مشورہ نہیں تھا۔ تیسری جنگ میں جب حضرت عمر جانے لگے تو مولا علی نے فرمایا کہ آپ جائیں گے اور جنگ اگر ہار جائیں گے تو مسلمانوں کا سربراہ ہارے گا تو مسلمانوں کی ذلت ہوگی، لہذا آپ نہ جائیں، میں آپ کو ایک نقش بنا کر دیتا ہوں جو اپنے علم پر لگا کر لے جائیں، یہ جنگ آپ جیت کر آئیں۔ وہ ایرانی پرچم نکال کر لاتے تھے جسے بیرق کاویان کہا جاتا تھا، جی ایرانی ایک بیرق لے کر آتے تھے، بیرق کا لفظ بھی عربی فارسی کا لفظ ہے جو آپ کے یہاں ہمارے یہاں بھی بولا جاتا ہے، اس پہ وہ ایک 100 خانوں کا نقش لگا کے لاتے تھے، اور اگر ایرانی وہ علم لے کر باہر آ جاتے تھے تو ان کے لوگوں میں اتنی طاقت آ جاتی تھی کہ وہ جنگ جیت جاتے تھے۔ مولا علی نے فرمایا میں 101 خانوں کا نقش بنا کے دیتا ہوں، تم اپنے علم پر لگا کر لے جاؤ اور علی سے ضمانت لے لو کہ جنگ تمہارے حوالے ہے۔ تیسرے حملے میں مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا، ٹھیک ہے۔ مولا کائنات پھر تو پتہ نہیں ہم لوگ اس زمانے میں ہوتے تو مولا کو روزانہ جا کے کہتے کہ ہم تو آج آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس لیے کہ آپ وہاں جاتے ہیں، آپ ان سے ملتے ہیں، تنگ نظری شیعوں کی علامت نہیں ہے، کسی مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ اپنا ذہن بڑا کریں، اپنے سنی بھائیوں سے پیار کریں، اور اس خطے کا تو حسن ہی کچھ اور ہے۔ اس مجلس کے اندر بھی اس وقت ہندو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مگر یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ دروازے پر پوچھے تم مسلمان ہو یا ہندو ہو۔ جب یہ حق نہیں ہے کہ میں پوچھوں کہ تم عیسائی ہو یا ہندو ہو یا مسلمان ہو، تو پھر یہ کس نے حق دیا ہے کہ کوئی پوچھے تم سنی ہو یا شیعہ ہو؟ باہر آئیں گے اس تنگ نظری سے، ناراض تو نہیں میری باتوں سے؟ توجہ کر لیا؟ سب سے پہلا عنوان فضیلت کا علم ہے۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، خبردار فارغ نہ رہنا۔ اگر کورونا کے بہانے پر کالج بند ہے، یونیورسٹی بند ہے، تو انٹرنیٹ کھلا ہوا ہے، سوشل میڈیا کھلا ہوا ہے، کسی بھی جگہ پر جا کر اپنا ایڈمیشن ثبت کروا لو اور کوئی نہ کوئی کورس مکمل کرو، فارغ نہیں رہو، کوئی نہ کوئی علم کی دوڑ میں اپنے آپ کو شریک رکھو۔ بات آگے بڑھے۔ پہلا عنوان فضیلت، بولیے ذرا، علم۔ دوسرا عنوان فضیلت قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ ایمان۔ جس کا علم بہتر ہے اس کا ایمان بہتر ہو سکتا ہے۔ ایمان۔ فمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ کیا مومن اور غیر مومن برابر ہیں؟ اس نقطے پر سجاد بھائی، ساجد بھائی، اس نقطے پر بھی ایک اشرا پڑھا جا سکتا ہے کہ کیا مومن اور غیر مومن برابر ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں مومن کی، امیر المومنین کی بات ہوگی تو فضیلتوں کی بات شروع ہو جائے گی۔ کوئی 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی نبی کی زندگی کے آخری 2 سال میں کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی سرکار دو جہاں کی جنگ جیتنے پر مجبوراً کلمہ پڑھ رہا ہے، اور مقابلہ والی سے کر رہا ہے جسے پیغمبر نے کل ایمان قرار دیا ہے۔ یہ میدان میں کل کفر کے مقابل کل ایمان جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کتنے ولی ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ دنیا میں کتنے اللہ کے ولی ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں۔ ان کی نماز شب کا مقام کیا ہوگا؟ ان کی نماز فجر کی حیثیت کیا ہوگی؟ ان کے روزوں کی فضیلت کیا ہوگی؟ دنیا میں اللہ نے 1 لاکھ سے زیادہ نبی بھیجے، ان کی عبادتوں کا رنگ کیا ہوگا؟ ان ساری عبادتوں کو ذہن میں رکھ کر سنیے، میرے مولا نبی فرماتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت کائنات کے عبادت کرنے والوں کی عبادت سے بھاری ہے۔ جس کی ضربت کا مقابلہ لوگوں کی عبادتیں نہ کر سکے، اس کے سجدے کا مقابلہ کسی کا قیام کیا کرے گا؟ توجہ کر لی؟ ایمان دوسرا عنوان فضیلت ہے۔ جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، میرے بچے، میرے جوان، میرے ہم سن کم سن ساتھیوں، اپنے ایمان کو بڑھانے کا بھی ایک ذریعہ یہ ہے کہ ان کی محفل میں آ کے بیٹھ جائیں جن کا ایمان کامل نہیں تھا بلکہ وہ خود ایمان تھے۔
لہٰذا جب آپ مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، اس مجلس میں یہ بیان، یہ تذکرہ ہمارے ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ ایمان یقین کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتا ہے، یقین اور ہے، ایمان اور ہے۔ ایمان کے درجے ہیں، یقین کے درجے ہیں۔ جب ایمان کامل ہونے لگتا ہے تو یقین کی کیفیت بنتی ہے، اور یقین کی کیفیت میں آنے والا اگر ارادہ کر لے تو دریا پہ چل سکتا ہے، سمندر پہ چل سکتا ہے۔ یقین کی کیفیت میں آنے والا ہواؤں میں چل سکتا ہے۔ یقین کی کیفیت میں آنے والا مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ یقین کی کیفیت میں آنے والا ارادہ کرے گا اور وہ ہو جائے گا۔ یقین ایمان کی ایک بہترین تصویر کو کہتے ہیں۔ جنگ جمل ہے، ظاہراً ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا، مولا علی کے لشکر میں ہے، اپنا کٹا ہوا ہاتھ مولا کے پاس لایا، کہا یا علی میرا ہاتھ۔ حضرت نے اس کا ہاتھ اس کے بازو کے ساتھ جوڑا اور کچھ پڑھنا شروع کیا تو ہاتھ جڑ گیا۔ اپنا جڑا ہوا ہاتھ لے جانے لگا تو 2 قدم آگے جا کے واپس آیا اور کہنے لگا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اچھا، اب یہ وہ بات ہے کہ جو انسان اپنے حدوں سے باہر نکلنے والی بات۔ میرا کام ہی نہیں ہے کہ میں علی سے پوچھوں کہ آپ نے کیا پڑھا تھا، اس لیے کہ یا علی مدد تو میں بھی بولتا ہوں اور مقداد بھی بولتے تھے۔ میرے بولنے پہ بہت سی مشکلیں آسان نہیں ہوتی، مگر مقداد بول دے تو پتھر سونا بن جاتا ہے۔ اسی یا علی مدد بولنے سے یا علی مدد تو ہم بھی بولتے ہیں اور مالک اشتر بھی بولتے تھے۔ تو لفظ یا علی میں کوئی فرق نہیں ہے، زبان کا مسئلہ ہے۔ جتنا زبان با کردار کی ہوتی چلی جائے گی، علی کے نام کی چابی تالے کھولتی چلی جائے گی، ہمارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسا ہی ہے بھائی، تمہارا کام ہی نہیں ہے تم پوچھو کہ علی نے کیا پڑھا، کہنے لگا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ حضرت فرمایا سورہ الحمد۔ جیسے حضرت فرمایا میں نے سورہ الحمد پڑھی ہے، تمہارا ہاتھ جوڑ دیا سورہ الحمد پڑھ کے، سورہ شفا پڑھ کے، تو کہنے لگا سورہ الحمد پڑھی ہے، وہیں ہاتھ کٹ کے دوبارہ گر گیا۔ بے یقینی انسان کو بیمار رکھتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو صحت مند رکھے گی؟ وہ ہے یقین۔ جلدی جلدی عرض کرو۔ تیسری فضیلت، سب سے پہلی علم، دوسری ایمان، تیسری فضیلت تقوی۔ تقوی، گناہوں سے بچنا، پرہیزگاری۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں زیادہ مکرم اور معظم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ خبردار نمازیوں کا احترام رکھنا، خبردار جو علنی گناہ نہیں کرتے اور ان کا گناہ وہ جانے یا ان کا اللہ جانے، ان کا احترام رکھنا۔ اللہ نے گورنر کا احترام کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے، مگر اللہ نے سجدہ کرنے والوں کے احترام کا حکم دیا ہے، عبادت گزاروں کے احترام کا حکم دیا ہے۔ تیسری فضیلت تقوی، چوتھی فضیلت جہاد۔ اپنی صلاحیتوں کو اپنے رب کے آگے پیش کرنا، یہ چوتھی فضیلت ہے، اور اس فضیلت میں بھی علی علی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ نے مجاہدوں کو، میدان میں جانے والوں کو، گھر میں بیٹھنے والوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں متقی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، مگر مجاہدوں کے برابر نہیں ہے۔ اور اس عنوان میں بھی میں جس دروازے پر، ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں، وہ علی کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے۔ علی میدان میں اترتے ہیں، سینے پہ چڑھ کر بیٹھتے ہیں، یہ جہاد اصغر، سینے سے اتر آتے ہیں، یہ جہاد اکبر ہے۔ ایک ہی وقت میں علی دونوں جہاد کر کے دکھاتے ہیں، اور جب میدان میں اترتے ہیں، کسی اور موقع پہ تفصیل سے بات ہو علی کے جہاد پہ، جب میدان میں اترتے ہیں تو علی ایسے گھوڑے پر بیٹھ کے جاتے ہیں جو لاغر ہے، ناتوان ہے، بھاگ ہی نہیں پاتا۔ تو خود محمد ابن حنفیہ نے کہہ دیا تھا آپ کے بیٹے نے کہ بابا گھوڑا بدل لیجئے، آج جنگ ذرا سخت ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے کہ مولا آج بابا آج بہت زیادہ پہلوان ہیں، بڑے بڑے سورما آئے ہوئے ہیں، جنگ ذرا آج سخت ہے، گھوڑا آج بدل لیجئے، تیز بھاگنے والا گھوڑا لے لیجئے۔ تو مولا نے اپنے بیٹے کے پشت پہ ہاتھ مار کے فرمایا علی میدان میں بھاگنے کے لیے جاتا ہی نہیں ہے۔ لا اجتماع
قتالی، اگر سارا دنیا عرب، مولا علی کا جملہ، پورا عرب مجھے مارنے کے لیے میدان میں اتر آئے، لما ولے تو پشت دکھا کر نہیں جاؤں گا، میدان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ کسی نے پوچھا مولا جنگ شروع ہونے والی ہے، ہم میدان میں جا رہے ہیں، بتائیے اگر جنگ کے دوران آپ سے کوئی مشورے کی ضرورت پڑ جائے تو کہاں ملیں گے آپ؟ میدان جہاد میں کہاں ملیں گے؟ حضرت نے فرمایا جہاں میں گھوڑے سے اترتا ہوں وہیں ملوں گا، نہ میں بھاگتا ہوں نہ بھاگنے والے کو آنے دیتا ہوں، جہاں اتروں گا وہیں ملوں گا۔ میں تمہیں اسی ایک ہی جگہ پر کھڑا ہوا ملوں گا، کوئی میرے قریب آئے گا تو اس کو میں، اور پھر آخر میں جاتے تھے، ایک شخص نے دیکھا کہ تیسرا دن ہے اور علی عصر کے وقت میں جا رہے ہیں میدان میں، کہ 2 گھنٹے رہ گئے اب غروب ہونے میں۔ کہا یا علی آپ اس وقت میدان میں جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا آخری وقت میں اس لیے جاتا ہوں کہ لوگ کم مارے جائیں۔ میں میدان میں آخری وقت میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ لوگ کم مارے جائیں۔ آپ کی سماعتیں اچھی ہیں، ایک جملہ اور سنا دو مولا علی کا۔ مولا سے کسی نے پوچھا مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو لمبے لوگوں کو زیادہ مارتے ہیں، موٹے لوگوں کو زیادہ مارتے ہیں، جنہوں نے زرہ اور لوہا پہنا ہوا ہوتا ہے ان کو زیادہ مارتے ہیں، کسے زیادہ مارتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں سرداروں کو مارتا ہوں۔ جو قبیلوں کے بڑے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، سردار قبیلے لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے فوجی لائے، میں ان کو جنرلوں کو مارتا ہوں، بیچارے غریبوں کو مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو لائے گئے ہیں روم میں آ کر پیسے کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، انہیں مارنے کا کیا فائدہ؟ انہیں مارو جو انہیں لے کر آئیں۔ یہ فارمولا علی نے دیا ہے کہ قاتل کو نہ مارو، سہولت کار کو مارو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت دیر لگا دی میں نے آپ کو۔ علم، ایمان، تقوی، جہاد، یہ نصاب زندگی ہے۔ ہر شخص جہاں کھڑا ہے ان چاروں میدانوں میں ایک قدم آگے آ جائے، اسی کو عرفان کہا جاتا ہے، یہی معرفت ہے۔ میں جہاں ہوں اسے ایک قدم آگے آ جاؤں۔ آج کی مجلس کا ایک پیغام جوانوں کو اور دوں گا، جو صفت آپ کے اندر بہادری کو لے کر آئے گی، جو آپ کو مرد بنائے گی، وہ ہے لالچ سے گریز اور لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مزاج میں لالچ نہیں آنا چاہیے، یہ بھی میں لے لوں، وہ بھی لے لوں، وہ مل جائے، یہ مل جائے، 10,000 ملے ہیں تو 20,000 اور مل جائیں، وہاں زیادہ مل رہا ہے تو وہاں بھاگوں، وہاں کچھ اور مل رہا ہے تو وہاں چلا جاؤں۔ علی والا پیسے کے پیچھے اور دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا پھر اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ لالچ کی بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں ذاکروں سے، خطیبوں سے، اپنے قبیلے کے علماء سے، اپنے آپ سے سب سے پہلے پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ لالچ نے کمر توڑ دی ہے مملکت کی بھی، رشوتوں، ناانصافیوں، کرپشن، 2 نمبر کام، جعلی کام، اس ساری چیز کے پیچھے لالچ ہے، اور اسی برائی نے ہماری قوم کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ لالچ، اگر غنی ہو جائیں، مستغنی ہو جائیں، بے پرواہ ہو جائیں دنیا سے، تو خود بخود ہمارے اندر کچھ کمالات آنے لگیں گے جس کی برکتیں ہی کچھ اور ہیں، جس کا رنگ ہی کچھ اور ہے۔ تو میں ان بچوں اور جوانوں سے بس ایک پیغام آج کا، وہ یہ کہ اپنے اندر اس برائی کو نہ آنے دو۔ علی کا چاہنے والا دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔